دیکھا جاتا ہے کہ خواتین جب تلبیہ پڑھتی ہیں تو بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک کا شور ڈال رہے ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ان بہنوں کو پتہ نہیں کہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں، وہ اپنی طرف سے نیکی کماتی ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ ممنوع ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فتوے میں عبارت ہے لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروہ، عورت صفا مروہ پہاڑیوں کے اوپر نہ چڑھے۔ وہاں کچھ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں نا، باقی تو حصہ میدان بنا پڑا ہے، اور کچھ اوپر چڑھائی ادھر اور ادھر، تو چڑھائی کے بارے کہا عورتیں وہاں نہ چڑھیں۔ آگے کہا ولا ترفع صوتها بالتلبیہ، عورت اپنی آواز تلبیہ کے ساتھ بلند نہ کرے، بلند آواز میں لبیک نہ پڑھے۔ یہ سنن بہقی میں دارقطنی میں موجود ہے۔ اسی طرح سلیمان بن یسار کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ عورت اپنی آواز تلبیہ میں بلند نہ کرے۔ یہ فقہ حنبلی کی کتاب ہے المغنی، اس میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ تو ایک اور حدیث سے امام شافعی نے اور امام بہقی نے استدلال کیا کہ عورت تلبیہ پست پڑھے۔ یاد رہے کہ اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی کا اتفاق ہے کہ عورت تلبیہ بلند نہ پڑھے، پست پڑھے۔ امام احمد بن حنبل سے ایک روایت ملتی ہے بلند پڑھنے کی اجازت کی اور ایک پست کی، وہ بھی ترنم کی اجازت تو شاید نہیں دیں گے جس طرح ہمارے پنجاب کی خواتین طرزیں لگا لگا کر پڑھتی ہیں، اس کی تو اجازت شاید کوئی بھی نہیں دے گا۔ لیکن بہرحال اکثر علماء امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ تینوں کا اتفاق ہے کہ عورت کو بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا جائز نہیں۔ تو امام شافعی اور امام بہقی نے استدلال کیا اس مسئلے پر اس حدیث سے جس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ امام کو لقمہ دینا ہے تو عورتیں تصفیق کریں، مرد تسبیح پڑھیں، مرد کہیں سبحان اللہ، عورت سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر مارے۔ اس کے استدلال یوں کیا کہ اگر عورت کو بلا وجہ بولنے کی اجازت ہے بغیر مجبوری کے، پھر وہاں کیوں کہا جائے عورت تسبیح پڑھ نہ پڑھے اور یہ کرے؟ پتہ یہ چلا کہ حتی الامکان عورت کو آواز بلند کرنے سے رکنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ وہ پھر استدلال کرتے تلبیہ میں کوئی سے مجبوری تو نہیں اونچی اونچی پڑھنا ہے، اتنا کافی اپنے کانوں میں آواز اپنی سنائی دے، یا کوئی پاس بیٹھی ہے تو وہ سن سکے، اتنا کافی۔ یہ بات ایک یاد رہے کہ جتنے بھی شرعی ذکر ہے نا، اس میں اصل یہ ہے اپنے کانوں تک آواز آئے، اور اگر کوئی بہرا ہو، کسی کی سماعت کمزور ہو تو پاس بیٹھا مرد یا عورت سن سکے۔ اس سے کم آواز میں وہ شرعی ذکر اکثر علماء کے فتوے کے مطابق معتبر ہی نہیں۔ جس طرح نا طلاق کا مسئلہ، کوئی اپنے دل میں کہے کہ میں نہیں رکھنی، بس میری طرف طلاق ہے، زبان سے بولے نا تو طلاق نہیں ہوگی، اور بول دے اتنی آواز سے کہ اپنے کانوں میں سنائی دے گئی تو طلاق ہو جائے گی، اگرچہ بیوی کو نہیں سنایا۔ یہ ایک مثال میں نے دی ہے۔ شریعت میں اصل یہ ہے کہ جتنے اذکار ہیں وہ سارے اپنے کانوں میں آواز آئے۔ سورۃ اخلاص 3 بار پڑھیں، جو اتنا سوال، وہ 3 بار اس طرح تو پڑھے نا اپنے کانوں میں آواز صاف آئے۔ اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے۔ میں اس مسئلے پر بتانا یہ چاہتا ہوں، اجماع امت کا دعویٰ کیا کئی علماء نے۔ یہ دیکھیں بخاری شریف کی شرح علامہ ابن بطال نے لکھی، یہ 5ویں-6 صدی ہجری کے بہت بڑے عالم ہیں، اور ان کی شرح دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے بخاری کی۔ انہوں نے اس پر اجماع امت بیان کیا ہے۔ انہوں کے لفظ ہیں اجمعوا ان المرأة لا ترفع صوتها بالتلبیہ، علماء کا اتفاق ہے کہ عورت تلبیہ میں آواز بلند نہ کرے گی۔ اسی طرح علامہ ابن عبد البر، یہ مالکی عالم ہیں، تو ان کی کتاب ہے تمہید ابن عبد البر، اس کی 17ویں جلد کا 242 صفحہ ہے۔ اسی طرح المغنی جس کا میں پہلے ذکر کر رہا ہوں ابن قدامہ کی، وہ حنبلی عالم ہے، انہوں نے بھی یہ نقل کیا۔ بنایا یہ علامہ انی کی کتاب ہے، یہ حنفی عالم ہے، انہوں نے بھی یہ ذکر کیا، تینوں نے یہ مسئلہ ذکر کیا۔ اجماع العلماء، علماء کا اجماع ہے علی ان السنت فی المرأة، عورت کے بارے سنت یہ ہے اللہ ترفع صوتها، اس پر
تلبیہ میں آواز بلند کرنا منع ہے، آواز بلند نہ کرے تلبیہ میں۔ وَإِنَّمَا عَلَيْهَا أَن تُسْمِعَ نَفْسَهَا، اپنے آپ کو سنائے بس اتنا کافی ہے، یہ ضروری ہے، لیکن دوسروں کو سنانے کی اسے ضرورت نہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت میں ہے لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَن يَرْفَعْنَ أَصْوَاتَهُنَّ بِالتَّلْبِيَةِ، تلبیہ میں عورتیں آواز بلند کریں، یہ حکم عورتوں کو نہیں ہے۔ یہ مسئلہ چونکہ اس میں عام مغالطہ پایا جاتا ہے ہمارے ہاں، تو اس وجہ سے میں نے اس کا ذکر کرنا بھی مناسب سمجھا۔